پھر کہتا ہے چھوڑو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب یہ بات کہنی آسان ہے، میرے سامنے بیٹھ کے اس کو ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو پھر میں بتاؤں گا کس نے حسین کو شہید کیا ہے، اور میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کمائی کا لال غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ جن کو طریق سے واسطہ ان سے میری بات ہے، لکھو شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ دعویٰ میں نے کیا ہے، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ لکھو، جتنے سید بیٹھے ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ اس نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ جتنے سید بیٹھے معافی جمع کے جملہ کہتا ہوں، لکھا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول اللہ کا بیٹا ہے سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا، یہ دوسرا قاتل ہے۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول اللہ، ان کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور مار کے بڑے فخر سے میدان کے اندر گھوم گھوم کر کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے۔ یہ تیسرا قاتل ہے۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ ان سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں۔ لکھو گے حسین بن نمیر، مدارج النبوت میں لکھا خود صحابی رسول ہے، پتہ اس بے ایمان نے کیا نقصان کیا تھا؟ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا صحابہ رسول کی اولاد نے۔ آخری جملے ہیں بس وہ عزادارو، لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی، آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراخ تھے۔ لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی وہ کرتا لے کے نا سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ بی بی نے کیا کیا؟ امام حسین کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا۔ عزادارو لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ عزادارو میری مجبوری ہے، میں نے اشارے سے جملہ کہنا، اگر آپ سمجھ گئے تو رات کو گھر جا کے 4 پہ لیٹ کر پھر عبادت کر لوگے۔ بی بی کہتی ہے جب نانے کی قبر کانپ گئی نا، فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے نانا، او میرے نانا یہ دن کا وقت ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو روضہ رسول سے جب بی بی اپنے واپس گھر میں آئی نا، تو لکھا بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے۔ سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، پہچان نہیں سکے، سیدھے چلے گئے۔ اپنی بیٹی سے جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں بیٹی میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بیوی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو، اور میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بیوی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ اجرکم من اللہ۔
اجرکم اللہ. جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے. پھر پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے. عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ, پیچھے پیچھے ان کی بیٹی. جب دروازے کے قریب آئے عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ, پہلے میں دروازہ کھول کے باہر دیکھ لوں گلی میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے. عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا, جب کوئی بندہ نظر نہ آیا بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ. جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی. اب مر جانے کا مقام ہے, میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا. سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ. عبداللہ کی بیٹی قریب آئی. آپ فرماتے ہیں پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے. بس وہ سجدو غیر سجدو, اب مر جانے کا مقام ہے نا. جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ, او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے. جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں, میں تیری ماں زینب ہوں. عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا. دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہے. آ کے کہتی ہے اماں تو آ گئی ہے, ہمارے بھائی کہاں ہے. بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے. بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے. ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا, دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین منقلبین ينقلبون. 20 صفر المظفر امام بارگاہ قصر علی گگو میں مجلس اعزا ہوگی, اور مجلس اعزا سے